آج کا دور فتنہ و فساد کا دور ہے، جدھر دیکھو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، لیکن اسلام نے ہم سب کو اس برائی سے بچنے کے لیے بنیادی اصولوں کو بتایا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آج کے انسانوں میں کون سی ایسی برائی ہے جو پائی نہیں جاتی؟ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتا؟ اب وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، بہرحال گناہ تو گناہ ہیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے۔ صرف شباب و کباب ہی نہیں، صرف صوم و صلات ہی نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں گناہ کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں گمان کر لینا، کسی کے بارے میں نگیٹو سوچ لینا، اور یہیں سے برائی کی جڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بڑا مشہور نام ہے، اور وہ نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا مشہور شخص تھے، بڑا نیک اور پارسا شخص تھے، پرہیزگار بندوں میں سے ایک تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا اور پلا رہا تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا اور سمجھا یہ نوجوان کسی غیر عورت کو اپنے ساتھ لا کر دریا کے کنارے گناہ میں مبتلا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ صرف حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو دیکھا اور اسے دیکھنے کے بعد اپنی رائے کو قائم کر دیا، یعنی ان کے بارے میں اپنی طرف سے سوچ لیا، یعنی ان کے بارے میں گمان کیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی عورت کو اپنے ساتھ لا کر کے یہ شخص شراب و کباب میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر! حضرت فضیل ابن عیاض کا اتنا سوچنا تھا کہ اتنے میں ایک نظر دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی تھی، جس کشتی پر 5 لوگ سوار تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی دریا میں ڈوبنے لگی۔ اس میں 5 لوگ غوطہ زن ہونے لگے۔ حضرت فضیل ابن عیاض دیکھ ہی رہے تھے کہ جس شخص کے بارے میں گمان کیا تھا، جس شخص کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، دریا کے کنارے موج اور مستی میں لگا ہوا ہے، اس نے آگے قدم بڑھایا اور ڈوبتے ہوئے 3 شخص کو بچا لیا۔ ان 3 شخص کو جب بچایا اور آواز دیے، فضیل ابن عیاض، میں تو گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، لیکن آپ تو بہت نیکوکار ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، تو آپ ان 2 لوگوں کو بچا لیجئے۔ حضرت فضیل بن عیاض دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ شخص دریا میں کودا اور ان دونوں شخص کو بھی بچا لیا، اور مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے فضیل ابن عیاض، تم نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، یہ آپ کی بدگمانی تھی، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ جس عورت کے بارے میں آپ نے رائے قائم کی تھی، وہ عورت کوئی غیر عورت نہیں تھی، بلکہ وہ عورت میری ماں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میری ماں کو بھوک لگی، میں نے دریا کے کنارے ماں کو اپنی گود میں بٹھا کر کے کچھ کھلانا شروع کر دیا۔ یعنی آپ نے بدگمانی کی تھی
اسی لیے تو قرآن نے گمان کرنے سے نہیں بلکہ گمان سے بچنے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں آج جو لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے یا پھر ہم کسی شخص کو بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ شخص ہماری برائی کر رہا ہے۔ یہ گمان نہیں تو کیا ہے؟ ہم اپنی رائے قائم کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں؟ میرے بھائیوں، گمان کرنے سے بچو، نگیٹو سوچنے سے بچو، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔